اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن پہلے میں نے فائر مین کے نام سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جو فیس بک پہ بھی کافی مشہور ہوا، لوگوں نے اس کو اور بھی فارورڈ کیا۔ بہت اچھے ہمت افزائی کے کامنٹس ملے کہ ایک فائر مین جو فائر بریگیڈ میں کام کرتا ہے وہ دنیاوی زندگی میں لوگوں کو آگ سے بچاتا ہے اس دنیا میں، لیکن ایک قرآن کا داعی جو ہے لوگوں کو آخرت کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کرتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس اللہ کے کلام کی حفاظت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی دعوت دیں گے، تو اصل عبادت یہی ہے، الدعاء هو العبادہ۔ لہٰذا اس پہ کام کیجئے، اور یہ جو زبان ہے، جو لینگویج ہے قرآن کی، اس لینگویج کو عام کیجئے، کیونکہ وہ زبانیں، وہ لینگویجز جس کے بولنے والے شراب پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غداری کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، شرک عظیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہ لوگ، اور ہر ممکنہ برائی کرتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کی زبان سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو ہم بڑے اتاولے ہوتے ہیں، دوسری کنٹریز بھیجتے ہیں۔ میری کوشش صرف یہی ہے کہ آپ چاہے کسی فرقے سے ہوں، کسی جماعت سے ہوں، اور آپ جو چاہیں کریں اپنی لائف میں، لیکن ایک مرتبہ قرآن سے اس کو چیک کر لیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اب کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے کہ یہ کتاب دنیا تک پہنچائے۔ اسی ذمہ داری کو میں محسوس کرتا ہوں اور اسی کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے، جب آدمی قرآن کی دعوت دے، دین کے بارے میں کوئی بات کرے، تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس کے حلیے پہ غور کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک یونیفارم ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایک وکیل صاحب کورٹ میں کیس لڑ رہے ہوں اور وہ کالا کوٹ اور وہ کالا جھبا نہ پہنے، اور جج صاحب، ایک زمانہ تھا وہ تو ان کو باضابطہ وہ بالوں کا پورا یہاں سے وہ سائڈ لیکس وہ سب پہنایا جاتا تھا، وہ نہ پہنے تو پھر وہ وکیل نہیں ہے۔ چاہے وہ کتنی چھوٹی عدالت ہو، وکیل کو اپنے کالے کوٹ میں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کے لیے خاص وائٹ کوٹ ہے، پولیس والوں کے لیے خاص ڈریس ہے۔ غرض یہ کہ کوئی ٹیکنیشین اگر روڈ پہ کام کر رہا ہے تو اس کا ایک اوور آل دیا جاتا ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے ریڈیم والی کوئی لائٹ ہوتی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہر کام کے لیے پروفیشنلی ایک یونیفارم سجسٹ کیا گیا ہے۔ وہ یونیفارم میں کام کرے گا تو سمجھ میں آتا ہے یہ نرس ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ سرجن ہے۔ تو یہ ہماری بدنصیبی ہے یا خوش نصیبی ہے، یہ تو آپ طے کیجئے کہ کچھ لوگوں نے دین کی دعوت دینے کے لیے بھی ایک یونیفارم ڈیزائن کر لیا ہے۔ تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ یونیفارم ہونا ضروری ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا کام ہے جس کے لیے بنا یونیفارم کے وہ کام اپروو نہیں ہوگا؟ تو ساتھ ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپروو کرنا کس نے ہے؟ وہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کی دعوت کی جو خدمت آپ کر رہے ہیں، جو عبادت اصل آپ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو پھر اللہ کی کتاب میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے لیے کیا اللہ نے کوئی یونیفارم طے کیا ہے؟ کیا قیامت کے دن یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے بال کیسے تھے، تم داڑھی رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے، تمہارا پیجامہ کیسا تھا، اور جو ہے تم رفع دین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، تمہاری ٹانگیں اتنی چیری ہوئی ہوتی تھی کہ ایک دمبا اس کے بیچ میں سے نکل کے جائے؟ کیا یہ دیکھنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ یا یہ دیکھنے والے ہیں کہ جو بات تم اپنی زبان سے کہتے تھے، جو اللہ کی کتاب تھی یا نہیں تھی، یا جھوٹے قصے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے قصے بڑے بڑے اجتماعات میں تم سناتے رہے، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے وہ فرمایا؟ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ جبکہ ایسی ہی بات اگر آپ کے پاس قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو پھر آپ قرآن کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 159 میں بڑا ایک
شدید وارننگ کے طور پہ دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، جس کے اندر تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور بڑی واضح کتاب ہے، اس کو چھپاتے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے تمام فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے ان کے اوپر۔ کیا یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کسی صحابی کا، کسی اہل بیت کا، کسی کا نام لے کے وہ بات کہتے ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ بات غلط ہے، لیکن کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ آپ پہلے قرآن پیش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اس آیت میں یہ بات اس طرح فرمائی ہے، وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح سمجھائی ہے، فلاں صحابی نے فلاں صحابی کو ٹرانسفر کیا ہے، آخری میں امام بخاری یا مسلم کوئی بھی ایک امام نے، ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی، کوئی بھی، اس نے ان کو اس طرح نقل کیا ہے۔ یہ نقل ہوتے ہوتے ہم تک اس طرح پہنچی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی آیت کو ایک شعر میں ڈھال کے اس طرح بیان کیا ہے۔ آپ علامہ اقبال کے اشعار پہ اشعار سنائے جا رہے ہیں۔ خیر، آج کا میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع ہے، کچھ لوگوں کو بہت اعتراض ہوا، کچھ لوگوں نے ایسے گندے میسیجز کیے۔ میرے اس سے پہلے بھی 2-3 میسیجز میں نے کچھ مولویوں کے بارے میں کہا تھا جو شرک کرتے ہیں، لوگوں کو شرک سکھاتے ہیں، اسٹیجز پہ بیٹھ کے چیختے چلاتے ہیں، تو یہ سارے مولویوں کو برا لگ گیا۔ تو میں ان سے معافی بھی چاہا۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو برا لگا ہے تو آپ پہلے میرا پورا بیان سنیے، اور جس صاحب نے یہ سوال کیا تھا وہ سوال بھی نوٹ کیجئے۔ ہر بات ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ میں نے یوٹیوب پہ اپنا ایک بیان ڈالا ہے، ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ آپ کے اندر ہمت ہے تو ذرا جائیے، جا کے روکیے ان کو۔ لوگ پرمیشن لے کے قرآن چلا رہے ہیں ہاتھ میں رکھ کے۔ آج تک آپ نے ایسا کوئی ویڈیو بنایا، کوئی اخبار میں اعلان دیا، کوئی اپنی کوئی سنستھا بنائی جس میں اس کی مخالفت آپ نے کی ہو؟ اپنے 4 دیواری کی مسجدوں میں، 4 دیواری کے مرکزوں میں بیٹھ کے پکارتے رہے، چلاتے رہے، لوگوں کو اپنے ہم خیال جن کو بنا لیا ان کے سامنے اپنی بھڑاس نکالتے رہے۔ اس کے علاوہ کچھ کیا آپ نے؟ کرنے کا کام تو یہ تھا کہ جو ہو گیا ہو گیا، آنے والی نسل کو قرآن سے متعارف کرانا ہے۔ ہمارے اپنے بچے کل کے دن کالج میں جانے کے بعد ایتھیسٹ ہونے والے ہیں، الحاد میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہماری لڑکیاں غیروں سے شادی کر رہی ہیں۔ وہ بھی انسان ہیں، لیکن چونکہ ان کے بڑوں نے ان کو خراب کر دیا ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جو بھی ہوا وہ تو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، اور وہ معاملات بھی میں پیش کرنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ ایک جنرل پلیٹ فارم ہے یہ۔ لیکن جو سمجھدار ہیں، جن کو تھوڑی سی عقل ہے، وہ سمجھ جائیں گے۔ اور عقل کے ساتھ ساتھ تھوڑا انسان کے اندر ضمیر بھی ہونا چاہیے، تھوڑی شرم و حیا بھی ہونی چاہیے، تھوڑی غیرت ہونی چاہیے، تھوڑا اپنے خاندان، اپنے والدین، اپنے باپ دادا کی عزت کا تھوڑا سا اثر ہونا چاہیے، تھوڑی سی اپنے خون کے اندر شرافت کی کوئی رمق برابر مقدار ہونی چاہیے۔ اور یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے، پہلے وہ کنٹینٹ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اعتراض ہوتا ہے داڑھی پہ۔ آپ لوگوں نے داڑھی کو اتنا بدنام کر دیا ہے۔ آپ ہیں کتنے، آپ کا گاؤں کتنا، آپ کا ایریا کتنا، آپ کی دعوت کتنی، آپ کی پہنچ کتنی؟ ذرا میرے ساتھ چلیے، دنیا گھما کے لاتا ہوں میں آپ کو۔ میں نے 49 کنٹریز اور 480 اسٹیٹس گھومے ہیں، اور 580 سے زیادہ لوگ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ جس دن سے مسلمان ہوئے ہیں، قرآن لکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے قرآن کی کوئی آیت لکھی اپنے ہاتھ سے؟ کوئی سورہ لکھا؟ مدرسوں پہ پڑھنے والے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو اپنے آوارہ لوڈوں کو تیار کیا ہے، جو کسی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کیا تعلیم دی ہے آپ نے؟ وہ بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ، یا پھر آوارہ گھومنے والے لوگ، گٹکے کھانا، سگریٹ پینا، گالی گلوچ کرنا۔ میرے ساتھ فون پہ بات کرتے کرتے پیچھے سے کوئی 2-3 بندے گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے کہا ابھی سب غصے میں ہے، آرام سے بات کروں گا میں۔ تو کیا سکھایا آپ کے مولویوں نے؟ کیا سکھایا آپ کے علماء نے؟ یہی سکھایا کہ کسی کے انسٹیٹیوٹ پہ جاؤ، ہلہ کرو، اور وہاں بدتمیزی کرو، گالی گلوچ کرو، یہ کرو۔ آپ کال کرتے، بلاتے، بیٹھتے، میرے یہاں آتے، بیٹھتے، بات کرتے۔ خیر، یہ میرا مقصد آج کا یہ بھی نہیں ہے۔ میرا اصل مدعا یہ ہے
کہ یہ غلط فہمی میں آپ کے دل و دماغ سے نکال دوں کہ اگر آپ کے پاس داڑھی نہیں ہے تو کیا آپ جنت میں نہیں جا سکتے؟ اگر آپ کے پاس داڑھی نہیں ہے تو کیا آپ مسلمان نہیں ہو سکتے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب میں فلائٹ میں بیٹھتا تھا، جب میری داڑھی تھی تو بازو سے لوگ سیٹ بدل دیتے تھے، کیونکہ اس پوری دنیا کے میڈیا نے داڑھی، ٹوپی، شملہ، اونچا پیجامہ، لمبا کرتا، اس کو ٹیررزم کا سمبل بنا دیا ہے، اور کر کے بھی دکھایا ہمارے لوگوں نے، یعنی مشہور کر دیا کہ جتنی برقعے والیاں ہیں وہ خراب ہیں، جتنے داڑھی والے ہیں وہ خراب ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ بولنا چاہیے۔ جیسے ہم عام طور پہ کسی شہر، کسی کنٹری، کسی جگہ کا نام لے کے بولتے ہیں کہ بھئی ملباری اس طرح کے ہوتے، بنگالی اس طرح کے ہوتے، پاکستانی اس طرح کے ہوتے ہیں، پنجابی اس طرح کے ہوتے ہیں، حیدرآبادی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام لہجہ ہے بات کرنے کا، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بچے کی ماں اس بچے کے باپ کو، اپنے شوہر کو شکایت کرتی ہے، دیکھو یہ صبح سے شام تک موبائل میں کھیل رہا تھا، 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ تو وہ کلام کا مبالغہ ہے، ایک طریقہ ہے بات کرنے کا۔ کیا 24 گھنٹے کوئی بچہ موبائل کھیل سکتا ہے؟ یہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اجمالی طور پہ ایک بات کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، اگر میں نے کبھی کہا ہے تو آپ کو سیریسلی پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے۔ تو پہلے داڑھی کا مسئلہ اپنے دماغ سے نکال دیجئے، داڑھی سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ داڑھی رکھ کے جو حرکتیں لوگ کر رہے ہیں اس پہ بہت بڑا خطرناک سوال اٹھنے والا ہے کہ نبی آپ سے آپ کا گریبان پکڑ کے پوچھنے والے ہیں کہ تم نے یہ میری جو نشانی تھی اس کو رکھ کے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے داڑھی رکھ کے روڈ کراس کرنے کے ٹائم پہ، گاڑی چلانے کے ٹائم پہ سگنلز کو فالو کیوں نہیں کیا؟ تم نے راستے میں تھوکا کیسے؟ تم نے گٹکا کیوں کھایا؟ تم نے شراب کیوں پی؟ تم نے زنا کیوں کیا؟ تم نے سگریٹ کیوں پیا؟ تم نے سودی کاروبار کیسے کیے؟ تم نے زمینوں کے کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ کیسے دیا؟ تم نے پڑوسن کے ساتھ کیسے یہ غلط حرکت کی؟ تو پہلے اپنی لسٹ اندر سے اچھی ٹھیک کر لیجئے، باہر کا حلیہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ اپنے دماغ سے نکال دیجئے، اور اسی وکیل، اسی ڈاکٹر، اسی پولیس والے کی ایک مثال میں آپ کو اور دوں گا۔ کسی وکیل کے پاس آپ اپنا کیس لے کے جب جاتے ہیں، عدالت میں جو ڈریس ہے وہ تو یونیفارم تو وہ پہنے گا ہی پہنے گا، لیکن جب آپ کمرے میں جا کے اپنا کیس اس کے ہینڈل اوور کرتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں، تبھی بھی آپ اس سے یہی بولیں گے کہ تم جو ہے کوٹ پہن کے بات کرو۔ پولیس والے کے پاس جاتے ہیں تو یہ بھی یہی بولیں گے گھر پہ کہ سر میں آپ سے کل آفس میں تو آ کے اپلیکیشن دوں گا، لیکن مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں۔ تو بات کرنے سے پہلے اس کو بولیں گے کہ ڈریس پہن کے آ کے بات کرو، یونیفارم۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کی بھی زندگی ایک پرائیویٹ ہے۔ میں نے اگر کبھی کوئی بڑی تقریر کرنا ہو، کوئی 4-5 لاکھ کا اجتماع ہو، وہاں میں شیروانی بھی پہنوں گا، جو ہے شملہ بھی باندھوں گا، سب کچھ کروں گا۔ ہو سکے تو ایک ڈپلیکیٹ داڑھی بھی لگا کے آؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جس شخص نے، جس نالائق نے میرے ویڈیو کے نیچے کوئی کامنٹ لکھا ہے، اس کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ کم سے کم وہ باتیں سنیں۔ آپ کہاں سے ثبوت لائیں گے کہ میں یہودیوں کا ایجنٹ ہوں؟ لائیں گے؟ قیامت کے دن جواب دے سکتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیے ایسی کون سی ایجنسی ہے جہاں سے یہودیوں کے پاس سے پیسے ملتے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں وہ جو آپ کو یہودیوں سے ملا کے آپ کو جو ہے پیسے دلوائیں گے؟ ان کے ایجنٹ آپ بن سکتے ہیں، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اب ایک آخری بات کرتے ہوئے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک سنگر ہے، اس کی باتیں مت سنو، اور یہ ایسا کرو، یہ بہکاوا ہے، یہ گمراہ ہے۔ ہاں میں گمراہ ہوں، کیونکہ آپ کی راہ سے گمراہ ہوں۔ آپ جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ راہ سیدھے جہنم میں لے جا رہی ہے آپ کو۔ اس راہ سے میں آپ کو گمراہ کروں گا تو آپ جنت کی راہ پہ آئیں گے۔ میں تو آپ کی راہ سے گمراہ ہوں، آپ میری راہ سے گمراہ ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، ایسی بات ہے۔ تو ایسی باتیں مت کیجیے، اور ذرا اپنے موقف پہ، اپنی سچویشن پہ غور کیجیے کہ آپ کے علماء نے، آپ کے مولویوں نے آپ کو کیا تربیت دی ہے کہ جو حرکت آپ لوگوں نے کی ہے، جو ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور یہ بہت آپ کے ہاتھوں سے یہ جو نیگیٹو پبلسٹی ہو رہی ہے نا میری، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ جس کو عقل ہے اس تک ہدایت پہنچ جائے گی، اور جو نالائق ہیں وہ خالی حلیہ ہی دیکھ کے رکے ہوئے رہیں گے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو.